کل ہم نے پرسوں صورتحال دیکھی کہ جو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے. اب وہ آرمی میں بھی بھارتی آرمی میں بھی جو مسلمان ہیں جو آپ کے آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں. کل بھی ہم نے دکھایا تھا آپ کو. تو ہندو مسلم فسادات کرانے کی پتہ نہیں کوشش کی جا رہی ہے یعنی کی جا رہی سمجھ نہیں آ رہا ہے کچھ ہے. صوفیہ قریشی صاحبہ جو کہ کرنل صوفیہ قریشی جو کہ منظر عام پر تھیں وہ اب منظر عام سے غائب ہو گئی ہیں. ان کی بہن کو بھی ٹرول کیا گیا ہے جو فیشن ڈیزائنر ہیں اور بی جے پی کے رہنما وجے شاہ نے انہیں دہشت گردوں کی بہن قرار دیا. اب دیکھیں کہ مطلب مسلمان ہو چاہے ان کی آرم فورسز میں ہو اس کو بھی نہیں چھوڑتے, اور ہم اپنے آرم فورسز کے فوجیوں کو چاہے کسی بھی مذہب سے ہو کہاں بٹھاتے ہیں؟ یہاں سر پہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. زاہد صاحب یہ تو دیکھیں نا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے بھارت. ہم نے تو صرف ریٹیلیٹ کرنا ہے اور ہم نے تو صرف اس کا جوابی کارروائی کرنی ہے, باقی سارا کام وہ خود کر رہے ہیں آلریڈی. ان کے جو نظریات ہیں جو اپنے وہ آئین کو روند رہے ہیں, اپنے سوشل فیبرک کو وہ تباہ کر رہے ہیں, تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بس نظر رکھنا ہے ہم نے بھارت پر. یعنی فوج میں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر دہشت گردوں کی سہولت کاری کا الزام لگا رہے ہیں, کیا سوچ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے زہیب اینڈ نادیہ, یہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جی, اور اٹ ہیز ٹو ڈو نتھنگ ود دی کسی بھارت یا کسی ملک یا کسی خطے کا یہ نہیں ہے جی. جس میں جو ان کا ہندوتوا کا جو نیشنلزم ہے وہ اتنا لیڈ کر جاتا ہے کہ ان کی پالیسی ہیٹ بیسڈ ہے جی. ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجیز کے ساتھ ڈومینیشن اینڈ بلڈ, یہ ان کا بیسک فارمولہ ہے کہ آپ اتنا بلڈ بات کرو, اتنا ڈومینیٹ کرو کہ آپ اپنی ہندوتوا کو پھیلاتے رہو. اور ہمیشہ, اور خاص طور پہ جب سے بی جے پی آئی ہے جی پاور میں, انہوں نے اتنا ہیٹ مونگرنگ, ہیٹ اگینسٹ مسلمز. ابھی آپ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پاکستان کے فیکٹر کو ذرا سائڈ پہ کر دیں جی پاکستان کے خلاف, کیونکہ پاکستان کے بھی اندر جو نفرت کا فنڈامنٹل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے. ٹو نیشن تھیوری کا بیس جو ہے وہ غلط ہے, یا اس میں صرف ہندوؤں کا ہی ذکر ہونا چاہیے تھا مے بی, تو پھر تو ان کو ٹھیک تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یہ اسٹیٹ بنی ہے یہ مسلمانوں کو سٹرینتھ پہنچاتی ہے, اور نہ صرف اس ریجن کے مسلمانوں کو بلکہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو سٹرینتھ پہنچاتی ہے. یہ عجیب سا ایک ملک ہمارے نیبرہڈ میں آگے, یہ ان کی سوچ ہے کہ جس پہ پابندیاں لگتی ہیں یا سختی ہوتی ہے تو یہ کبھی نیوکلیئر ہو جاتا ہے, کبھی میزل پروگرام لے آتا ہے, اور ہماری اجارہ داری نہیں مان رہا, اور ہماری جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں ان کو چیک کرتے ہیں. بلکہ یہ ان کی جو نفرت ہے جی یہ اندر مسلمانوں پر بھی بہت ہے. تو پاکستان کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں تو اندر کیا کر رہے ہیں؟ کشمیر کے مسلمانوں کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے. ریسنٹ پاسٹ میں وقف بل ہوا ہے جی, جو مسلمانوں کی املاک کا سیکیورٹی ہے, ان کی جو پروٹیکشن ہے اس کے بیچ میں بہت ساری چیزیں تھی. اب تھوڑی سی اور بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, 1948 میں گاندھی کو اس لیے مار دیا گیا تھا کہ وہ مسلم ہندو فرینڈشپ کا چیمپئن ہوتا تھا جی. وہ کہتا جی مسلمانوں کی املاک کا خیال رکھو, ان کو اتنا ہی ایکول ہندوستانی سمجھا جاؤ. تو مارا کس نے؟ گاڈسے واز آر ایس ایس گائے. تو یہ نفرت وہاں سے رہ رہی ہے جی. اچھا, بی جے پی کی دوسری پالیسی یہ ہے کہ وہ ود ان انڈیا کسی مائنورٹی کو برداشت نہیں کرتی. ابھی سکھوں کا آپ دیکھ لیجیے, خالصتان کے بیچ میں انہوں نے اٹیک کیے ہیں. خالصتان کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے ان 4 دنوں کے اسٹریٹجک آپریشن جو پاکستان نے ان کو شکست دی ہے, اس کے بیچ میں انہوں نے خالصتان کی بنیاد رکھی ہے جب انہوں نے 5 میزل خالصتان میں امرتسر کے بیچ میں فائر کیے ہیں. پھر کپواڑہ میں انہوں نے خود ایک گردوارے کو اٹیک کر کے 3 سکھوں کو مارا ہے. نجر سنگھ کا مرڈر کینیڈا میں, اور گربت سنگھ کا پلاٹ پر مرڈر ان امریکہ, امریکن عدالتوں نے ان کو امپلیکیٹ کر دیا. پھر اسی طرح جو دلتس ہیں, پھر 7 سسٹر اسٹیٹس میں آپ چلے جائیں تو جو کرسچینز کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نفرت کے اوپر بیس کر کے انہوں نے کیا ہے. یو آر 100% رائٹ کہ انڈیا کی ڈس انٹیگریشن کی طرف چیزوں کو لے کے جا رہا ہے. بہرحال پاکستان ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دس مائنڈ سیٹ, کیونکہ یہ حملہ کرنے سے, یہ وہ بچھو ہے جس کو آپ پانی سے نکالتے رہیں گے یہ آپ کو ڈستا رہے گا, آپ نکالتے رہیں گے ڈستا رہے گا. اور اس کے اوپر آپ جتنی بات کریں کم ہے, بٹ ایوری ڈے ہم نے نہ صرف اپنی ملٹری پروٹیکشن کرنی ہے, ہم نے نادیہ اور وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ آر جو نظریاتی ہماری سرحدیں ان کی, ہمارے کلچرل, ہماری سوشل, کیونکہ یہ ہر طرف سے کریں گے. تو کلچر آپ لوگ چونکہ اس سے منسلک بھی ہیں, پھر انفارمیشن وارفیئر سے منسلک ہے, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پروگرام اس طرف ضرور کریں. ہمارا جو کلچر ہے دیٹ از دا بگیسٹ سیکورٹی. آپ کا جتنے نیوکلیئر آ جائیں, جتنی پاور آ جائے, آئی مائی سیلف بینگ ایکس ملٹری
میرے تو ہمارے تو بچے بھی فوج میں جی. اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم کلچرلی، کیونکہ جب ہیجمونک سٹیٹس یا ہیجمونک تھاٹس کسی بھی دوسرے اپنے اپوننٹ کو جسو اپنے اس کو ختم کرتی ہے تو سب سے پہلے کرتی ہے کلچرل انویژن جی، پھر کرتی ہے اکنامک سٹرینگلنگ اور اینڈ میں کرتی ہے ملٹری انہیلیشن. تو ہم نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے ریلیجن کو، اپنی سوچ کو، اپنی ہائیبرڈ کی جو ان کی اپلیکیشن سب ایز اے ہول ہم نے اپنی پروٹیکشن سر کرنی ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. میں بلکہ شروع میں کہہ بھی رہی تھی کہ اس وار کا ایک ریزن جو مودی کو تکلیف ہے وہ یہ کہ پاکستانی کلچر کا وہاں اتنا عام ہو جانا. انویژن ہمارے ڈراماز نے جو ہے نا، کلچرل انویژن اس کو لگ رہا تھا، کیونکہ ہمارے ڈرامے دیکھیں شروع ہوتے ہیں نماز مسجد کے اس کے شارٹ سے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی تو بھائی خوش ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، اچھا رہتے ہیں، پیار بھی ہے، خوش بھی ہیں. ان کو دکھایا ہوا کہ جی یہ تو بڑے برے حال میں ہیں، اور وہ ہم سے ہمارے کپڑے پہننے لگے، ہماری بولی بولنے لگے، ہماری طرح رہنے لگے. یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی تھریٹ تھی. اس کو تکلیف تھی. ان ڈراموں کو اس لیے بند کیا اس نے، ورنہ وجہ نہیں تھی ڈراموں کو بند کرنے کی. یہ اسی لیے بالکل ایگزیکٹلی یہ جو مسلمان سے جو نفرت ہے، مائی اپولوجیز، میں آپ کے ساتھ شاید یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں نہ شیئر کر رہی ہوں کہ اب تو یہ اتنے نیچے گر چکے ہیں، اتنے نیچے گر چکے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی پچھلے دنوں میں 2-3 دن سر گردن میں درد ہوتا ہے نیچے دیکھتے ہوئے، نظر ہی نہیں آتا اتنا. جی تو وہ ان کے میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا جس پہ ایک ہندو لڑکا دکھایا گیا اور ایک مسلمان لڑکی جو اپنے گھٹنوں پر بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ نے وہ دیکھی ہوگی کہ نہیں. تو وہ بیٹھی ہوئی ہے اینڈ شی از ویئرنگ اے حجاب، اور انفارچونیٹلی شی از ناٹ ویئرنگ ویری اپروپریٹ ڈریس نہیں پہنا ہوا جی انہوں نے. آئی کانٹ ایکسپلین اٹ ہیئر آن دی میڈیا. اور وہ اس کے گھٹنوں پر بیٹھی اور وہ دکھا رہے ہیں اور حجاب پہنا ہوا ہے انہوں نے. تو جس طریقے سے وہ ڈیمین کیا، میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسے ان کی سوچ ہے. پھر میں نے ان کے کئی بی جے پی کے رہنماؤں کو، پولیٹیکل لیڈرز کو لو مینٹیلٹی، ان لوگوں کے اندر ذکر کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ انہوں نے جو کشمیری خواتین کے بارے میں ریمارکس دیے کہ آپ لوگ جاؤ کشمیر کی عورتوں سے جا کے شادیاں کرو تاکہ تمہاری نسل خوبصورت ہو یا بہتر ہو. تو یعنی کہ دے آر لوکنگ ڈاؤن اپون دی مسلمس، خاص طور پہ کشمیر کے اندر. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہیٹ بیس سوسائٹی ہے، ہیٹ بیس سوسائٹی سے کر دیا. اب وار مانگرنگ اتنی کر دی ہے کہ اس نے مریض بنا دیا جی. میں تو بائی ہارٹ سٹینڈ، اور مجھے سمپتھی ہو رہی ہے سب انڈیا کی عوام کی. جی سر وہ ہاسٹیج ہیں، ان کی سوچ کو ہاسٹیج بنایا ہوئے، ان کی زبان کو ہاسٹیج بنایا ہوئے، ان کے جذبات کو بنایا ہوئے ہاسٹیج. دے آر ہاسٹیجز ان دیئر اون کنٹری. اور میڈیا دیکھ لیں اب وہ ایک میجر گراوے ہے، وہ میجر آپ میجر از گورو آریہ. دیکھا ان کو بھی نام نہیں آتا. سر بالکل صحیح ہے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کا پورا نام بھی لیا جائے یا یاد رکھا جائے. بالکل ایسے ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، موجہ فرما رہے ہیں کہ ہائپ اتنی کریٹ کر دی ہے کہ اس کے بعد ان کو جواب نہیں دے سک رہے کہ اب ہم کیا عوام کو جواب دیں. وہ تو سنا چھپ ہی گیا، وہ تو کہیں نکل ہی نہیں رہا گھر سے باہر. شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر تھینک یو سو مچ. اتنے ڈائنامک بولنے کا انداز کہ میں دل کر رہا تھا بولتے جائیں، میں سنتی جاؤں. اتنا کچھ سیکھنے کو ملا. ماشاء اللہ.